بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا صفحہ نمبر 35 ہے اور یہاں سے ہمارے نئے چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے. ٹائٹل آپ کے سامنے ہے کام بڑا کے نام. دیکھیں یہ بڑا دلچسپ ٹائٹل ہے، عنوان ہے کام بڑا کے نام، اور اس کے پیچھے کا ایک پس منظر بھی آپ لوگ سمجھ لیں تاکہ یہ جو کہانی ہم پڑھیں گے آگے کی اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی نام چل پڑتا ہے، کوئی برانڈ بن جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سنا ہے کہ یہ بہت مشہور چیز ہے، جیسے اسٹوڈنٹ بریانی ہو گئی. اس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ یہ بہت اچھی بریانی بناتا ہے، یہ مشہور ہو گیا. اسی طرح آپ نے بھاشانی کی مٹھائی کے بارے میں سن رکھا ہے، یا بہت ساری چیزوں کے بارے میں سن رکھا ہو. حاجی ربڑی کے بارے میں سن رکھا ہے کہ یہ بہت اچھی ربڑی بناتے ہیں. تو یہ ان کا ایک نام چل پڑا ہے. لیکن صرف نام کافی نہیں ہوتا، اس نام کو باقی رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں یا کہیں کا کچھ کھاتے ہیں، اگر وہ ذائقہ نہیں دیتے، وہ معیار نہیں دیتے، تو آپ یہ جملہ بے ساختہ کہہ دیتے ہیں کہ بس اس کا تو نام رہ گیا لیکن کام اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا ذائقہ بالکل بیکار ہو گیا. ایسا ہے؟ تو اس چیپٹر کے اندر بھی یہی چیز سمجھائیں گے کہ انسان کا صرف نام کوئی چیز نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نام کے ساتھ ساتھ کام بھی کر کے دکھایا جائے. تو پھر یہ ہوگا کہ عزت باقی رہے گی اور یہ جو ہے چیز اثر کرے گی. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نام کا ایک فیکٹر اور نام کا ایک اثر بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات جو چیز اور چیزوں سے نہیں بن پاتی تو نام سے بھی کام بن جاتا ہے. لیکن وہ نام بنانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے پیچھے کوشش ہونا بہت ضروری ہے، تو وہ نام جا کے بنتا ہے. اس کہانی کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ دنیا میں یا اپنے علاقے میں مشہور ہو سکتا ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور وہ محنت کو دکھانی بھی پڑے گی. تو یہ ایک کہانی ہے ایک بہادر پہلوان کے بارے میں جس کا نام بہت مشہور ہے، رستم. رستم کے بارے میں جیسے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ بہادری کا چرچا پورے ہندوستان میں تھا. پورے ہندوستان میں جو ہے رستم جیسا پہلوان نہیں تھا. اور اس کے واقعات میں ایسا بھی لکھا گیا ہے کہ اس نے بیک وقت 2 شیروں سے بھی لڑائی کی ہے. کہا جاتا ہے نا کوئی ایک شیر سے لڑ لے تو یہ بہت بہادر سمجھا جائے گا، لیکن یہ ایسا بہادر تھا کہ اس نے بادشاہ کے سامنے دربار لگا ہوا تھا، اس نے 2 شیروں کے ساتھ ایک وقت میں مقابلہ کیا تھا. ایسا بہادر تھا. تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی شخص ایسا بہادر ہوگا تو اس کو اپنے بہادر ہونے پہ فخر بھی ہوگا اور یہ بھی سوچے گا کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنے کی جرت کرے اور میرے سامنے آ کے کھڑا ہوگا. اب دیکھیں یہ جو اس کا نام بنا بہادری کا، وہ ایسے نہیں بنا، اس نے دکھایا اور ثابت کیا، اپنی بہادری کا لوہا منوایا کہ شیروں سے لڑکے دکھایا، تبھی اس کی بہادری جو ہے وہ مسلم ہوئی، سب نے تسلیم کی. اور ساتھ ساتھ یہ آگے بھی جو ہے وہ کشتی کا مقابلہ کرتا رہتا تھا اور پہلوان آگے اس سے مقابلہ کرتے تھے اور وہ ہار کے جاتے تھے، تو اس کا نام جو تھا وہ باقی بھی چلتا تھا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس کا نام جانے گا تو وہ اس سے ڈرے گا. لیکن اگر ایک شخص یہ اگر کسی کے سامنے آ جائے گا اور اس کو نہیں پتا یہ کون ہے تو وہ تو اس سے نہیں ڈرے گا، وہ تو سمجھے گا یہ عام بندہ ہے اور وہ اس کا مقابلہ کرے گا. تو اس کہانی کے اندر بھی یہی ہوا کہ ایک شخص کا گھوڑا چوری کر کے لے کے جا رہا تھا اور یہ آ کے اس کو پکڑنے لگا اور اس سے مقابلہ کیا. اس نے مکے بھی مار دیے چور کو لیکن کچھ اثر ہی نہیں ہوا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا یہ عام بندہ ہے. لیکن جب اس کو بعد میں پتا چلا کہ یہ گھوڑے کا مالک رستم ہے تو چور جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ گیا اور اس کو اس کا گھوڑا مل گیا. تو یہ سوچنے لگا، حیران ہو گیا کہ بھائی یہ تو میرے مکوں کا اثر بھی اس پہ نہیں ہو رہا، حالانکہ مجھ سے تو اچھے اچھے پہلوان ڈر جاتے ہیں. لیکن جب اس نے اپنا نام بتایا تو چور جو ہے وہ اس کا گھوڑا چھوڑ کے بھاگ گیا. تو یہی کہانی آج ہم پڑھیں گے، اس کا پورا میں نے آپ کو ایک خلاصہ آپ کو بتا دیا. دیکھیں میں شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کام بڑا کے نام. ایک رات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا مائک بند کیجئے، ریکارڈنگ چل رہی ہے. کام بڑا کے نام. ایک رات کسی ہوشیار اور طاقتور کہا جاتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہو.
یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے. طاقت الگ لفظ ہے اور ور الگ لفظ ہے. ور کا مطلب ہوتا ہے رکھنے والا, طاقت رکھنے والا. ہوشیار اور طاقتور چور نے رستم کے استبل سے ایک گھوڑا چرا لیا. استبل کہا جاتا ہے وہ جگہ جہاں پہ گھوڑے کھڑے کیے جاتے ہیں. مختلف جانوروں کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہوتی ہے ان کے مختلف نام ہیں. مثال کے طور پر جہاں پہ گایوں کو کھڑا کیا جاتا ہے, بھینسوں کو کھڑا کیا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو باڑا کہتے ہیں. وہ گایوں اور بھینسوں کی کھڑے ہونے کی جگہ ہے. اسی طرح گھوڑے کی جو کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے اس کو استبل کہا جاتا ہے. اگرچہ رستم اس وقت جاگ رہا تھا, رستم یہی پہلوان جاگ رہا تھا, مگر اس کا خیال تھا کہ میرے منہ زور گھوڑے پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا. یعنی میری طاقت کی وجہ سے اور میرے کیا کہتے ہیں بہادری کی وجہ سے کوئی جو ہے میرے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا اور اس کو نہیں لے کے جا سکتا. وہ تو ڈر کی وجہ سے ہی بھاگ جائے گا, کیونکہ میرا جو ہے وہ بہادری کا ہر جگہ پہ چرچا ہے اور ہر ایک میری بہادری کو مانتا ہے. تو یہ سوچ کے وہ جو ہے وہ لیٹا رہا اور یہ کہ آرام کرتا رہا. اس لیے چپ چاپ تماشا دیکھتا رہا. تماشا دیکھتا رہا یہ بھی ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے عمل ہو رہا ہوتا ہے, جو سامنے کام ہو رہا ہوتا ہے, اس کو بیٹھ کے دیکھنا, اس کا یہ ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں, چپ چاپ تماشا دیکھنا. مثال کے طور پر اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک بچہ گھر پہ شیطانی کر رہا ہے اور مختلف چیزیں گرا رہا ہے, تو والدہ دیکھ رہی ہیں, ان کو مدر دیکھ رہی ہیں وہاں سے کھڑے ہو کے کہ یہ کیا شیطانی کر رہا ہے, کیا بدماشی کر رہا ہے. تو اس وقت یہ جملہ استعمال کرتے ہیں ہم, چپ چاپ تماشا دیکھنا, کہ ابھی سب دیکھ رہی ہیں اور بعد میں جو ہے اس کی جو ہے وہ سرزنش کی جائے گی اور اس کی پٹائی کی جائے گی یا اس کو سمجھایا جائے گا. آگے دیکھیے. لیکن جب چور سوار ہو کر اسے باہر لے گیا تو رستم سے رہا نہ گیا. باہر لے کے یعنی استبل سے گھوڑے کو اس نے باہر نکال لیا اور اب لے کے جانے لگا. تو رستم سے رہا نہ گیا, اس نے گھر سے نکل کر ایسی دوڑ لگائی کہ چور کے سر پر جا پہنچا. سر پہ جا پہنچا مطلب یہ کہ بالکل چور کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا, چور کے بالکل برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا. سر پہ جا پہنچا مطلب یہ نہیں کہ سر کے اوپر کھڑا ہو گیا, بلکہ یہ کہ چور کے بالکل سامنے جا پہنچا یا چور کے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا اور چھلانگ لگا کر گھوڑے کے پیٹھ پر سوار ہو گیا. رستم بیٹھ تو گیا مگر بہادر چور نہ کچھ ڈرا اور نہ گھبرایا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ویسے تو مشہور آدمی تھا, مشہور پہلوان تھا, کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن چور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو وہ بہادر پہلوان ہے یا یہ وہ رستم ہے. تو چور سمجھا یہ عام بندہ ہے, چلو بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا, کیا کرنا. تو چور بالکل بھی نہیں ڈرا نہ گھبرایا, بلکہ بے تکلفی سے پوچھنے لگا, بے تکلفی سے بغیر ہچکچائے اور بغیر جو ہے وہ کسی شرمندگی کے پوچھنے لگا, تم کون ہو. چور نے رستم سے پوچھا تم کون ہو. رستم نے کہا پہلے تم بتاؤ تم کون ہو. چور بولا میں تو چور ہوں, یعنی یہ چوری کر کے لے کے جا رہا ہے, تو اس نے اپنا تعارف کرایا میں چور ہوں. رستم نے کہا مجھے بھی وہی سمجھ لو. رستم نے یہ نہیں بتایا کہ میں رستم پہلوان ہوں, بس یہ کہا کہ تم یہ سمجھ لو کہ میں بھی بس تمہارا ساتھی ہوں یا میں بھی چور ہوں. تو دونوں جانے لگے. اب رستم نے چور کو اتنا نڈر دیکھا, نڈر مطلب جس کو کسی کا ڈر نہ ہو, کسی کا خوف نہ ہو. رستم نے چور کو اتنا نڈر دیکھا کہ اتنا بے خوف دیکھا تو اسے 5-7 زوردار مکے لگا دیے. بیٹا مائک بند رکھیے. اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے اس کو غصہ تو آنا تھا, اتنا بڑا پہلوان, اب وہ بیٹھا ہوا اس کو اپنی بہادری کا ایک تو اس کو غرور اور سب کچھ تھا, لیکن یہ کہ اس کے باوجود چور اس سے نہیں ڈر رہا, تو اس کو رستم کو غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں 4-5 مکے 6-7 مکے اس کو رسید کر دیے چور کو. لیکن چور بھی اتنا نڈر اور اتنا بہادر تھا کہ اس کو مکے کچھ بھی نہیں لگے, اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ جیسے پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے بائک پہ ہوتا ہے نا جھٹکا ہلکا سا لگتا ہے, تو وہ اس کو ایسے ہی لگا اور کہنے لگا کہ بھائی آرام سے بیٹھو, کیا ہو گیا تمہیں. آگے دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں. مگر چور نے انہیں بھی کچھ نہ سمجھا اور کہا ارے میاں. ارے میاں یہ پہلے زمانے میں مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا, جیسے کہتے ہیں نا ارے بھائی جیسے کہتے ہیں, یا ہم لوگ جس طرح مخاطب کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ سنو بھائی. تو یہ بھی ایک پہلے زمانے میں جو ہے محاورے کے طور پہ اس کو کیا کہتے ہیں مخاطب کرنے کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے ارے میاں, یعنی اے شخص سنو, یہ کیا مذاق ہے, یعنی تم پیچھے کیوں ہل رہے ہو.
हालांकि वो मुक्के मार रहा था और इसको ये लग रहा था कि वो पीछे हिल रहा है इसको, यानी चोर भी इतना बहादुर और ताकतवर था। आराम से क्यों नहीं बैठते? चोर की जबान से ये फिक्रा सुनकर, फिक्रा ये जुमला और ये अल्फाज सुनकर, फिक्रा कहा जाता है जुमले को। चोर की जबान से ये फिक्रा ये जुमला सुनकर रुस्तम के औसान खता हो गए। औसान खता हो गए मतलब ये कि उसके होश उड़ गए। औसान खता होना सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा? औसान सर खता, आपकी आवाज काट काट के आ रही है। अच्छा चलें सुने, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम अगर होगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसकी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो वीडियो में आप दोबारा से सुनिए। कर आ रही है। अच्छा एक मिनट में नेट को दोबारा सेट कर रहा हूँ जी। तो ये फिक्रा, फिक्रा मैंने आपको अभी बताया, चोर की जबान से ये फिक्रा सुनकर, फिक्रा का मतलब होता है जुमला, ये जुमला सुनकर रुस्तम के औसान खता हो गए। औसान खता होने का मतलब ये है कि रुस्तम के होश उड़ गए। होश उड़ जाना, इसका ये जो मुहावरा इस्तेमाल है औसान खता होना, इसका मतलब है होश उड़ जाना। औसान खता हो गए कि जो शख्स मेरे घूंसों को मजाक बताता है वो कुश्ती से कब काबू में आएगा। यानी इसको रुस्तम को अंदाजा हो गया कि यहाँ पर अब कोई और होशियारी करनी पड़ेगी, और अगर मैं इससे लड़ूंगा तो ये शख्स जो है वो आसानी से मुझ पर काबू आ सकता है या मेरा मुकाबला कर सकता है। तो अब इसने यहाँ पे कोई और चाल चली और कोई और होशियारी दिखाई और ये कहा कि यह कुछ और ही दाव खेलना पड़ेगा। दाव इसको कहा जाता है कि ये कुश्ती में जो मुख्तलिफ जो चालें चली जाती हैं या मुख्तलिफ जो है वो क्या कहते हैं दाव, वो किया जाता है ना, उसको मुख्तलिफ जो है वो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको दाव कहते हैं। जैसे जो रेसलर होते हैं वो अपने खास अंदाज से जो है वो सामने वाले खिलाड़ी को गिराते हैं, तो उस खास अंदाज से गिराना या खास अंदाज से मारना उसको उर्दू में दाव कहते हैं। दाव खेलना चाहिए, ये सोचकर रुस्तम ने घबराई हुई आवाज से कहा। घबराई हुई आवाज मतलब डरती, जो डरी हुई आवाज होती है, सहमी हुई आवाज होती है, कि जैसे कहते हैं ना वो आ रहा है, तो ये एक डरी हुई आवाज होती है और सहमी हुई आवाज होती है। तो घबराई हुई आवाज से कहा, लो दोस्त मैं तो चला, वो देखो घोड़े का मालिक रुस्तम आ रहा है। अब यहाँ पे इसने जो रुस्तम ने चाल चली और ये कहा कि रुस्तम आ रहा है। अब जाहिर सी बात है चोर जितना भी ताकतवर हो, जितना भी बहादुर हो, लेकिन वो मालिक से डरता है और ये चाहता है कि मालिक ना पकड़े, क्योंकि मालिक पकड़ लेगा तो फिर उसके ये कि उसको सजा दी जाएगी। और पहले जमाने में ये होता था कि चोर जो चोरी करता था सजा के तौर पर उसके हाथ काट दिए जाते थे। तो इस वजह से चोर जो है वो मालिकों से और भी ज्यादा डरते थे। और उस जमाने में कोई हथियार तो होते नहीं थे, सिर्फ ये कि तलवारें होती थी या हाथ से मुकाबला होता था, तो कंपटीशन और भी ज्यादा सख्त होता था। तो चोर जो था कोशिश ये करता था कि मालिक के हाथ ना आए। तो ये देखो घोड़े का मालिक रुस्तम आ रहा है, ये सुनते ही चोर फौरन कूद पड़ा, यानी कूद पड़ा और भाग गया घोड़ा छोड़कर, और रुस्तम घोड़ा लेकर घर पहुंच गया, वापस आ गया। तो अब ये देखें आखिरी जुमला, वाकई बाज मर्तबा नाम भी बड़ा काम दे जाता है मगर नाम भी काम किए बगैर नहीं बनता। यानी देखें अभी ये तो बज़ाहिर मुकाबला कर रहा था एक आम इंसान बन के, तो उस वक्त काम नहीं बना, लेकिन जैसे ही उसने नाम लिया मालिक का कि रुस्तम आ गया या मालिक आ गया, तो चोर जो था वो डर के भाग गया। तो यही बताया कि बसा औकात जो है वो सिर्फ हिम्मत से काम नहीं बनता बल्कि नाम से भी काम बनता है, लेकिन नाम बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, बगैर मेहनत के नाम नहीं बनता। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक जो है वो पोजीशन होल्डर है, बहुत पढ़ने वाला है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई ये बहुत पढ़ाकू है, बहुत अच्छा है, पोजीशन होल्डर है। तो अब ये कि उसकी शोहरत तो है, उसकी सब तारीफ करते हैं, लेकिन उसकी तारीफ तब तक रहेगी जब तक वो पढ़ता रहेगा और उसकी पोजीशन आते रहेगी। लेकिन अगर वो पढ़ना छोड़ दे और ये सोचे कि सब मेरी तारीफ करें, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसको अपना नाम बचाने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का सबक है, काम बड़ा के नाम। इसके अल्फाज माने मैं आपको समझा देता हूँ एक बार ऐसे ही, लेकिन हम जो है इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इसको जो है चार्ट बना के वहां पे करेंगे। अस्तबल का मैंने मतलब आपको बताया था, वो जगह जहाँ पे घोड़ों को खड़ा किया जाता है। जैसा जैसे कि हम देखते हैं कि जहाँ पे गायों को और भैंसों को खड़ा किया जाता है, जहाँ से दूध आता है उसको बाड़ा कहा जाता है, गाय का बाड़ा, और घोड़े का जो होता है उसको अस्तबल कहते हैं।
دوسرا لفظ ہے منہ زور. منہ زور کا مطلب یہ ہے کہ میرے طاقت اور میرے زور، جیسے کہتے ہیں یہ بہادر تھا تو یعنی میری بہادری کی وجہ سے کوئی میرے گھوڑے کو نہیں لے سکتا. منہ زور مطلب طاقت کا شہرہ اور طاقت کی شہرت کی وجہ سے. بے تکلفی کا مطلب یہ بغیر ہچکچائے اور بغیر کسی شرم کے اور بغیر کسی حیا کے. نڈر اس کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کا ڈر نہ ہو، بے خوف ہونا. فقرہ کہا جاتا ہے جملے کو. اوسان خطا ہونا اس کا مطلب ہے ہوش اڑ جانا. انشاءاللہ اس کو ہم کل کریں گے الفاظ معنی کی صورت میں. بس آج آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کا ٹائٹل بنا لیجئے گا، کام بڑھا کے نام، اور اس کی ساتھ ساتھ دو صفحے جو ہے خوشخطی کر لیجئے گا اچھی سی صاف کر کے. انشاءاللہ آگے کا کام ہم پھر کل کریں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.